السلام علیکم، میں ہوں گرامر والا۔ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سمجھا تھا گرامر کا کانسیپٹ کہ گرامر کیا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لیٹر، ورڈ اور سینٹنس کے کانسیپٹ کو بھی سمجھا تھا۔ تو اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے سینٹنس کی کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں، مینس انگلش میں جو ہم سینٹنسز بول رہے ہوتے ہیں، جو بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں سینٹنسز کے۔ آج ہم ان ٹائپس کو تھوڑا بریفلی سمجھیں گے، اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم آگے چلیں گے۔ تو سب سے پہلے سینٹنس کا ایک ریویو کر لیتے ہیں، جو ہم نے پچھلے لیکچر میں سمجھا تھا، اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ سینٹنس ہوتا کیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نے پہلا والا لیکچر نہیں دیکھا تو اس کو ایک بار ضرور دیکھیں، کیونکہ جب تک آپ اس کو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو اگلا والا لیکچر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس سیریز میں ایک کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو چیزیں بہتر طریقے سے سمجھ میں آئیں۔ تو جناب، سینٹنس کی بات کرتے ہیں۔ سینٹنس پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سینٹنس ایک کمبینیشن یا گروپ آف ورڈس ہوتا ہے جو کہ ایک کمپلیٹ سینس دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس میں کمپلیٹ سینس کی بات یہ ہے کہ اس کا ایک مطلب نکلتا ہے، اور اس کمپلیٹ سینس کسے کہتے ہیں ہم، یہ آگے چل کے ہم ایک الگ سے لیکچر رکھیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کوئی سینٹنس کمپلیٹ سینس دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ اس کا ایک ٹیسٹ کریں گے، اس کی بنیاد پہ ہم اس کے مطلب کو سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، آج اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ ٹائپس آف سینٹنسز کیا ہوتے ہیں۔ ڈفرینٹ جو لینگویج میں ہم انگلش میں ڈفرینٹ ٹائپس آف سینٹنسز بولتے رہتے ہیں، اس میں کون کون سے اقسام آ جاتی ہیں۔ تو مینلی اگر ہم بات کریں تو 4 ٹائپس ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں پہ 5 لکھے ہیں۔ 5 اس وجہ سے کیونکہ ہم نے نیگیٹو جو ہے سینٹنس یہاں پہ ایک لکھا ہے، جس کو عموماً ڈکلریٹو سینٹنس میں لکھ دیتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو ایک ایکسٹرا کر کے لکھا ہے تاکہ جو بالکل بگنرس ہیں ان کو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے۔ عموماً 5 ٹائپس ہوتے ہیں سینٹنسز کے۔ سب سے پہلا ڈکلریٹو، اس کو ہم اسرٹیو بھی کہتے ہیں۔ دوسرا انٹیروگیٹو، یا اس کو ہم کوشچن بھی کہتے ہیں، جس میں کوشچن پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد امپیریٹو ہوتا ہے، پھر نیگیٹو، پھر ایکسکلیمیٹو بھی کہتے ہیں اس کو، اور ایکسکلیمیٹری بھی کہتے ہیں۔ آپ جو بھی کہیں جو آپ کو آسان لگے، ہمارا مقصد ہے اس کے کانسیپٹ کو سمجھنا۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ سب سے پہلا ٹائپ ہے ڈکلیریٹو سینٹنس۔ ڈکلیریٹو سینٹنس کی بات کریں تو یہ وہ سینٹنس کی قسم ہوتی ہے جس میں کسی بھی چیز کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے، کسی چیز کو اسرٹ کیا جاتا ہے، بیان بازی کی جاتی ہے کسی بھی چیز کی۔ اگر لیٹ سپوز ایگزامپلس کی بات کریں تو یہاں پہ 2 ایگزامپلس میں نے لکھی ہوئی ہیں آپ کی آسانی کے لیے۔ سب سے پہلی ہے علی از اے نائس بوائے، یا علی از اے نائس گائے بول سکتے ہیں، دونوں جو بھی بولیں آپ۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم ایک چیز ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ علی ایک بہترین یا ایک عمدہ، ایک اچھا لڑکا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر دوسرا سینٹنس ہم دیکھیں اس کا تو احمد ورکس ان اے فیکٹری۔ یہاں پہ بھی ہم ایک چیز کو ڈکلیئر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، کوئی ایسی کوشچن وغیرہ نہیں پوچھ رہے، صرف چیزوں کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے۔ ٹھیک ہے، احمد ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے جو بھی سینٹنسز ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز کو بیان کریں، تو ایسے سینٹنسز کو ڈکلیریٹو یا اسرٹیو سینٹنسز کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ امید ہے آپ کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ اس کے بعد ہے سیکنڈ ٹائپ آف سینٹنس، جس کو ہم انٹیروگیٹو کہتے ہیں۔ انٹیروگیٹو سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو سوال کرے گی، جیسے پولیس کی انٹیروگیشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہی اس سینٹنس میں چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ جو بھی چیزیں پوچھی جائیں جس سینٹنس میں، اس کو انٹیروگیٹو سینٹنس کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ 2 ایگزامپلس لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا ہے آر یو ریڈی ٹو پلے فٹ بال؟ کیا تم تیار ہو فٹ بال کھیلنے کے لیے؟ یا اس کا مطلب ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ کیا تم فٹ بال کھیلنے کے لیے تیار ہو؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد سیکنڈ ہے ڈو یو ورک فار دا ریئلائزیشن آف یور ڈریمس؟ اس کا مقصد یہ ہے
کہ کیا تم اپنے خوابوں کی تعبیر مینس اپنے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے کام کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں دونوں سینٹینسز میں سوال پوچھ رہا ہے. ایسے سینٹینسز جس میں سوال پوچھا جائے تو ایسے سینٹینسز کو انٹیروگیٹو سینٹینس کہا جاتا ہے. اس کے بعد تھرڈ سینٹینس ہے امپیریٹو سینٹینس. امپیریٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا سینٹینس جو کسی چیز کا کمانڈ کرے, کسی چیز کا حکم دے, آرڈر دے ہمیں. ٹھیک ہے. اس طرح کے سینٹینسز جو بھی ہوتے ہیں ان کو ہم امپیریٹو سینٹینسز کہتے ہیں. جیسے کہ ہم اگر کوئی بچہ کھڑا ہوا ہے کلاس میں تو ہم کیا کہتے ہیں, سٹ ڈاؤن. مطلب ہم اس کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یا اگر کسی کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اوپن دا ڈور, کلوز دا ڈور. یا اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ جیسے ہم کوئی ریکویسٹ وغیرہ کرتے ہیں نا, وہ بھی امپیریٹو میں ہی آ جاتے ہیں. جیسے بولتے ہیں پلیز اسٹے کوائٹ یا پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر. اس طرح کے جو بھی سینٹینسز ہوتے ہیں وہ امپیریٹو سینٹینسز میں ہی آتے ہیں, اس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اس کے بعد ہے نیگیٹو سینٹینس. اچھا, نیگیٹو سینٹینس میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ اگر ہم ڈکلیریٹو میں بھی کہہ دیں نا تو فرق نہیں پڑتا, آپ کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے. ویسے میں نے اس کو ایک ایکسٹرا ٹائپ لکھا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے. ویسے یہ جو سینٹینسز ہوتے ہیں نیگیٹو سینٹینس, وہ کوئی بھی ڈینائل دکھاتے ہیں, کسی چیز کا انکار دکھاتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ ایک سینٹینس لکھا ہوا ہے, میں نے ایز این ایگزامپل وہ لکھا ہوا ہے آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو اکمپنی یو. یہاں پہ ریڈی لکھنا میں بھول گیا ہوں. ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو اکمپنی یو. اس کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں کمپنی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے دے ڈو ناٹ واچ ٹی وی. اب اس میں بھی ہم ایک انکار دکھا رہے ہیں کہ وہ ٹی وی نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے. اب ایسے سینٹینس جن میں کوئی بھی ہم انکار دکھائیں تو ایسے سینٹینسز کو نیگیٹو سینٹینسز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو میری ایک مسٹیک ہے, ریڈی. ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو اکمپنی یو. تو یہاں پہ آپ ریڈی لکھ دیجیے گا, میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. آپ اپنے نوٹس بھی بناتے جائیں تو اچھی بات ہے, آپ کو بعد میں کام آ جائیں گے. اس کے بعد ہے ایکسکلیمیٹو یا ایکسکلیمیٹو سینٹینسز. اچھا, ایکسکلیمیٹو یا ایکسکلیمیٹو سینٹینس وہ سینٹینس ہوتا ہے, سینٹینس کی وہ قسم ہے جو کوئی بھی ہمارے جو گریٹ ایموشنس ہوتے ہیں, کوئی ایسے ایموشنس جو کہ ہمیں ایکسائٹ کر دیں یا ہمیں غصے میں لا دیں یا بہت زیادہ خوشی محسوس کروائیں یا بہت زیادہ دکھ محسوس کروائیں, تو اس طرح کے جو بھی ہمارے ایموشنس ہوتے ہیں, ہماری فیلنگس ہوتی ہیں, وہ ایکسکلیمیٹری سینٹینسز میں ہم ایکسپریس کرتے ہیں. جیسے کہ اگر کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی میچ وغیرہ جیت لیتے ہیں تو پھر ہم خوشی میں کیا کہتے ہیں, وی وون دا میچ. ٹھیک ہے. اس طرح کے سینٹینسز جو بھی ہیں وہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس یا ایکسکلیمیٹری سینٹینس میں آتے ہیں. اور دوسرے اینگر, کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے ہمیں, غصے کی آڑ میں ہم کیا کر دیتے ہیں, کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں گیٹ آؤٹ آف ہیئر. ٹھیک ہے. جو غصے میں کہتے ہیں نا گیٹ آؤٹ آف ہیئر, تو اس طرح کے سینٹینسز بھی ایکسکلیمیٹو سینٹینسز کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں. اس کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. ٹھیک ہے. عموماً ہمارے معاشرے میں تو ایسے ہے کہ لڑکے کو بہتر سمجھا جاتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچانک سے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو کیا کہتے ہیں, اٹس اے بوائے. ٹھیک ہے. خوشی میں آ کے ہم کیا کہتے ہیں کہ اٹس اے بوائے. یا کوئی اگر مر بھی جائے یا کوئی ایسی دکھ والی خبر ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں الاس. جیسے یہاں پہ سینٹینس لکھا ہوا ہے الاس شی ڈائڈ سو ینگ. ٹھیک ہے. ایک دکھ کی بات کرنے کے لیے ہم الاس کا استعمال کرتے ہیں اور اتنی جوانی میں وہ مر گئی. ٹھیک ہے. اس طرح کی یہ 5 سینٹینسز تھے جو کہ پوری لینگویج جو انگلش ہم بولتے ہیں اس میں انہی 5 سینٹینسز کا ہی استعمال کرتے ہیں. ان کے علاوہ اور کوئی سینٹینسز نہیں ہوتے. ہاں, کچھ سینٹینسز کے دوسرے ٹائپس ہوتے ہیں جیسے کہ کمپلیکس, سمپل, کمپاؤنڈ. وہ ان کی کیٹیگری میں نہیں آتے, وہ آگے چل کے ہم سیکھیں گے. وہ سنتھیسس ہوتے ہیں, کس طرح سے سینٹینسز کو ہم کنورٹ کرتے ہیں, کنورژن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ ان میں ابھی انڈلج نہیں ہوئیے گا.
تاکہ آپ کو چیزیں بہتر سے سمجھ میں آ جائیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا اور آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کو ملتا رہے اور آپ اچھے طریقے سے گرامر کو سیکھ سکیں. شکریہ.